السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں نے ابن عربی کا جو کانسیپٹ ہے ٹائم کے بارے میں، اس کے بارے میں بات کی تھی۔ تو اس میں نے یہ بتایا تھا کہ اس میں ٹائم کا جو ہے وہ لینئر کانسیپٹ نہیں ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بھی بات کہی تھی کہ جو کچھ ایکچولی ہو رہا ہے وہ ہو چکا ہے، اور جو ہو چکا ہے وہ ابھی بھی ہو رہا ہے، اور جو بھی ہونے والا ہے وہ بھی ایکچولی ہو چکا ہے۔ تو ہر چیز آلریڈی ایسے ہوئی ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے جو محترم ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب، تو ان کے ساتھ میری آج بات ہوئی، ان کی کال آئی، تو انہوں نے کہا کہ میں اس بارے میں اپنی رائے دینا چاہتا ہوں، اور جو ان کے الفاظ میں بات تھی میں نے سوچا کہ میں اس کی کلیریفیکیشن کے اندر یہ بات بتاؤں، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس پر اعتراض بھی کیا۔ بس کچھ لوگوں نے کہا یہ غیر اسلامی کانسیپٹ ہے، کسی نے کہا کچھ اور کانسیپٹ ہے۔ دیکھیے، ویسے تو وقت کے بارے میں جو جیسے ہم کہتے ہیں نا مکان اور زمان، اس کے بارے میں بہت ساری آراء ہیں۔ جیسے میں نے اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک مذہب ایک رائے دیتا ہے، سائنس ایک رائے دیتی ہے، فلسفی ایک الگ رائے دیتی ہے، ایک شاعرانہ جو ہے تعلی اس کے الگ سے ہے اس کے لیے۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ اس کے بارے میں حتمی ایکچولی نہیں پتا، اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے قرآن کے ذریعے، تو اس کے مطابق جو یہ کانسیپٹ ذہن میں آتا ہے نا کہ ہر چیز ہو چکی ہے، اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ پھر انسان جو ہے وہ بالکل مجبور محض ہے، اور انسان اگر مجبور محض ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس سے سوال کس بات کا کیا جائے گا۔ جیسے وہ ایک شعر آپ نے سنا ہوگا نا کہ آپ نہ چاہیں تو پتا بھی نہیں ہل سکتا، اس لیے مجھ کو گناہگار نہ سمجھا جائے۔ یعنی یہ تاثر ذہن کے اندر آتا ہے کہ اگر فرض کریں یہ امام غزالی والا کانسیپٹ مانا جائے، اس سلسلے میں مجھے انجینئر صاحب نے یہ بتایا کہ ایک ہے، یہ بات مجھے پہلے پتا تھی لیکن انہوں نے تفصیل سے بتائی، کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں قدریہ فرقہ، جو کہتے ہیں کہ مقدر جو ہے، ہر چیز مقدر میں لکھی جا چکی ہے، مقدر میں لکھی جا چکی ہے، اور وہ اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک ہے جبریہ۔ جبریہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں، بالکل یہ آلریڈی طے ہو چکا ہے کہ آپ نے اٹھنا ہے، آپ نے بیٹھنا ہے، اب آپ نے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہے، سب کچھ طے ہو چکا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ طے ہو چکا۔ تو انہوں نے یہ مجھے کہا، اور جو بات ایکچولی میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے، کہ دیکھیں ایک آدمی جو ہے وہ ایسے چل رہا ہے، ایک ایسے چلتا جا رہا ہے، اور وہ نابینا ہے، اور یہاں ایک کنواں ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 10 قدم کے بعد یہ کنویں میں گر جائے گا۔ یہ آپ کو اس لیے پتا ہے کہ آپ کی آنکھیں ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کا گرنا، اور آپ سے اتنی دور ہے کہ آپ اس کو روک نہیں سکتے، تو آپ کا گرنا ایکچولی، اس کا گر جانا ایکچولی آپ کے علم کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ وہ گرے گا، لیکن اس کے گرنے کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ لہٰذا اب یہ بات ہمارا دماغ گریسپ کر سکے کہ نہ کر سکے، کہ اللہ کے علم میں ہے کہ کون ول کو یوز کرے گا اور کون نہیں ول کو یوز کرے گا، اس بنیاد پر اللہ کو علم ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن جس چیز کے بارے میں انسان اکاؤنٹیبل ہے، جس چیز کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، یہ پلیز آپ یاد رکھیے کہ اس چیز میں انسان کو اختیار ہے۔ لہٰذا میری اس گفتگو سے یہ تاثر اگر ملتا ہے کہ انسان بالکل مجبور محض ہے، تو پھر تو وہ کسی چیز کا ذمہ دار ہی نہیں ہے۔ البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر انسان اکاؤنٹیبل نہیں ہے، مثلا اس کا قد لمبا تھا یا چھوٹا تھا، تو یہ چونکہ اس کے اختیار میں نہیں ہے تو اس پر وہ اکاؤنٹیبل بھی نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کا رنگ کالا تھا، کسی کا گورا تھا، کسی کا ناک پتلا تھا، کسی کا ناک پتلا نہیں تھا، کسی کی آنکھیں بچپن سے ہی لے لی گئیں، تو آنکھوں کے متعلق جتنے سوالات اور احکامات ہیں وہ ان سے بری ہوا، آنکھوں کی وجہ سے جتنے سوال ہوں گے وہ اس سے نہیں کیے جائیں گے۔ تو اس لیے یہ اس کی وضاحت کی بہت ضرورت تھی، اور میں نے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں میں انجینئر صاحب کا، اور میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ میں انشاءاللہ العزیز یہ آپ کی بات جو ہے آپ ہی کے الفاظ میں دوستوں کو پہنچاؤں گا، اور میرا اپنا اس سلسلے میں کانسیپٹ بالکل کلیئر ہے، وہ یہی ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، جو کچھ کرے گا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، لیکن جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اکاؤنٹیبل رکھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ اور قرآن کی آیتیں اس کو بہت کلیئرلی بتاتی ہیں کہ اما شاکرن او اما کفورا،
کہ بھئی ہم کہ تم شکر گزار بن جاؤ یا تم انکار کرنے والے بن جاؤ، یہ تمہارے اختیار کے اندر ہے. تو یہ اختیار کو پازیٹیولی استعمال کرنا اور شیطان کے راستے پہ نہ چلنا اور ہمیشہ اس راستے پہ چلنا جو اللہ کا بتایا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے، اس راستے پہ چلنے کے لیے جو ایفرٹ لگتی ہے اور جو اس کے لیے ول چاہیے، جو اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، اور اس کے اختیار کرنے پر ہی اس کو یعنی آخرت میں اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو آئی ہوپ کہ یہ کلیریفیکیشن جو ہے وہ دوستوں کو تک پہنچ گئی ہوگی انشاءاللہ. شکریہ.